تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ و محبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ 4 عناصر جو انسانی جسم کے اندر ہیں وہ ہے پانی، آگ، ہوا اور مٹی۔ یہ چاروں عناصر سے انسانی جسم کی تخلیق ہوئی ہے، اسی سے انسانی جسم کی بقا ہے۔ یہ چاروں اپنے اپنے حساب سے جسم میں کام کر رہے ہیں اور اسی سے انسان کا جسم متحرک ہے۔ لیکن ان چاروں کی اپنی جو اصل ہے، جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں اور انسان کے جسم کے اندر پیوست ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو یہ اپنے اصل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ ان کی کوشش لگی رہتی ہے۔ گرمی جس کی اصل آگ ہے، جو انسانی جسم کی جو گرمی ہے، جس کی اصل آگ ہے، وہ پلٹ کر آگ کی طرف جانا چاہتی ہے۔ جو انسانی جسم کے اندر جو رطوبت ہے، وہ پلٹ کر پانی کی طرف جانا چاہتی ہے۔ اسی طرح سے یہ چاروں عناصر سے آئے ہوئے جتنی چیزیں ہیں جو انسانی جسم میں ہیں، وہ اپنی اپنی اصل کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہر فرع آخر میں اپنی اصل کی طرف ہی جانا چاہتی ہے۔ تو ان چاروں کے درمیان جو کشمکش ہوتی رہتی ہے، اسی کشمکش کے نتیجے میں انسان کے اندر بیماریاں آتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ نکل جائیں، لیکن نکل نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ابھی نہیں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ موت کی شکل میں جب تک نہیں آئے گا، یہ چاروں کو انسانی جسم کے اندر متحرک ہی رہنا ہوگا۔ یہ چاہ کر بھی اپنی اصل کی طرف نہیں جا سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، لیکن وہ بیتاب رہتے ہیں، یہاں سے انسانی جسم میں سے نکلنے کے لیے ہمیشہ مضطرب رہتے ہیں۔ ان کے اضطراب کا ذکر گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر انسانی جسم کے علاوہ انسان کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ اب روح جسم کے ان چاروں عناصر کی اس تگفوار کے درمیان کیا کہتی ہے، وہ آج بیان کیا جائے گا۔ گوید اے اجزائے پست فرشیم، غربت من تلخ تر من عرشیم۔ اب روح کہتی ہے کہ اے زمین کے اجزاء جو کہ پست ہیں، زمین کے اجزاء پست ہوتے ہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جن کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے، بے حیثیت والے اجزاء ہیں۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ چاروں چیزیں روح کے مقابلے میں بے حیثیت ہیں۔ تو تم لوگ بے حیثیت ہو کر اپنی اصل کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو کہ اس زمین کے اندر ہی ہے۔ میں تو عرش سے آئی ہوں، میں تو اس زمین کی نہیں ہوں، میں تو عرش سے آئی ہوں، اور میری مسافت تمہاری مسافت سے بہت زیادہ ہے۔ تم تو یہیں کے ہو، اگر انسانی جسم میں سے نکل بھی جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں؟ یہی ہے، قریب کے ہی ہو، یوں نکلیں گے اور چلے جائیں گے۔ لیکن میں تو بہت دور سے آئی ہوں، میرے اندر کتنی بے چینی ہوگی اپنی اصل کی طرف جانے کی، یہ بارے میں سوچو۔ میل تن در سبز و آب رواں، زاں بوت کے اصل او آمد ازاں۔ جسم کا جو میلان ہے، جسم کا جو اٹریکشن ہے، جسم کی جو خواہشات ہے، وہ زمین کی حد تک ہی ہو کے رہتی ہیں۔ وہ سبزے کا دیوانہ ہے، گرینری کا دیوانہ ہوتا ہے، بہتے پانی کی طرف توجہ کرتا ہے، گارڈننگز اس کی خواہش کی چیزیں ہوتی ہیں، خوشگوار اور خوبصورت نظارے دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اصل وہیں سے آئی ہے۔ انسان کسی بھی خراب بستی میں کیوں نہ بسے، لیکن وہ چاہتا ہے کبھی کبھی وہ اچھے بستیوں کو جائے، وہاں پر خوش نما نظاروں کو دیکھے، خود اس کا گھر بھی ایسے گارڈن کی طرح خوبصورت ہو، یہی چیزیں چاہتا ہے جسم۔ میل جاں اندر حیات و در حیست، زاں کے جانے لامکاں اصل ویست۔ لیکن جو جان ہوتی ہے، اس کا جو میلان ہے، اس کا جو اٹریکشن ہے،
وہ جو پلٹ کر جانا چاہتی ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ ہی اس کا میلان ہے، وہ اپنے مالک کی طرف جانا چاہتی ہے، کیونکہ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، وہ اللہ کے پاس ہی جانا چاہتی ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح اللہ کا امر ہے، اس کی اصل وہاں ہے، عرش کے اوپر ہے، وہ وہیں پر جانا چاہتی ہے۔ ذا کے جانے لامکاں اصل ویست، اس کا جو اصل ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ لامکان ہے۔ میل جاں در حکمت استو در علوم، میل تن در باغ و راغست و کروم، جسم جو ہے اس کا جو میلان ہے وہ الگ ہوتا ہے، روح کا میلان، روح کی دلچسپی الگ ہوتی ہے۔ روح چاہتی ہے حکمت حاصل کرے، علم حاصل کرے، ان چیزوں کا اکتساب، ان چیزوں کا حصول اس کا مقصد ہوتا ہے جو اس دنیا کی چیزیں ہیں، جیسے کہ علم ہے، حکمت ہے، وہ یہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے اور رغبت ہوتی ہے۔ جبکہ جسم کا میلان ان چیزوں کی طرف نہیں ہے، وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اچھے اچھے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں، کھانا پینا چاہتے ہیں، اچھے سے اچھا کھائیں گے، اچھے سے اچھا پیئیں گے، اچھے سے اچھا پہنیں گے، دنیا میں نام ہوگا، اسی کے پیچھے رہتے ہیں۔ تو جن کے اوپر جسم کا غلبہ ہے وہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جن کے اوپر روح کا غلبہ ہے وہ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جس کو علم اور حکمت کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا علم و حکمت کی طرف دل نہیں لگتا، ان لوگوں کا جھاڑوں پہاڑوں کی طرف دل نہیں لگتا۔ میل جاں اندر ترقی و شرف، میل تن در کسب اسباب الف، روح کا جو میلان ہے، جان کا جو میلان ہے، اس کی جو رغبت ہے وہ ترقی ہے، روحانی طور پر ترقی حاصل کرنا چاہتی ہے، شرافت اور بزرگی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ لیکن جسم کا میلان چارے کی طرف ہے، جیسے کہ بیل بکری کا میلان ہوتا ہے، کھاؤں کھاؤں بس کھاتا جاؤں، کدھر سے ملتا ہے لے لوں اور کھاؤں، اچھے سے اچھا پیٹ بھرنا، بس خالی ایک ہی کام ہے ان کا، پیٹ بھرنا، اسی کے اسباب حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، پوری زندگی اس کی محنت پوری اسی کے لیے ہوتی ہے، کھانے کے لیے ملتا رہے بس۔ میل و عشق آں شرف ہم سوئے جاں، زی یحب را وہ یحبوں رابداں، شرافت کی طرف جو اس کی رغبت ہے وہ، اور پھر عشق و محبت جو اس کے اندر ہے، وہ سب کے سب جان کی جانب سے ہے۔ عشق و محبت جان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جانوروں میں اور انسانوں میں، دونوں میں اگر آپ دونوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ضروریات تو جانوروں میں بھی ہے، لیکن عشق و محبت جانوروں میں نہیں ہے، وہ صرف انسانوں میں ہے، کیونکہ روح اس کی اصل ہے۔ جانور کے پاس روح نہیں ہوتی، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جانور کے پاس جسم ہوتا ہے، جان ہوتی ہے، انسان کے پاس جسم، جان اور روح ہوتی ہے۔ تو عشق و محبت کا تعلق روح سے ہے، شرافت کا تعلق روح سے ہے، اور پھر جب عشق پیدا ہوتا ہے تو جس سے وہ عشق کرتا ہے وہ بھی اس سے عشق کرتا ہے، یہ دو طرفہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ روح امر رب ہے، اور رب جب بندے سے محبت کرتا ہے تو بندہ بھی رب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ عشق ایک طرفہ نہیں ہوتا، عشق دو طرفہ ہی ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہم گزشتہ کے ایپیسوڈ میں پڑھ چکے ہیں۔ گر بگویم شرح این بے حد شود، مثنوی ہشتاد من کاغذ شود۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بندے کا مولا سے عشق ہے اور مولا کا بندے سے عشق ہے، جیسا بندہ مولا کی طرف کھینچ کے جا رہا ہے، مولا بھی بندے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے عشق کے ساتھ، اگر میں اس کی شرح کرنے لگوں، اس حقیقت کو سمجھانے کے راستے پر آؤں تو بات بڑی لامحدود ہو جائے گی۔ بات کرتے 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 مجھے اتنا لکھنا پڑے گا، مثنوی 80 من کا کاغذ بھی بس نہیں ہوگا لکھتے لکھتے۔ حاصلاں کے ہر کے او طالب بوت، جانے مطلوبش برو راغب بوت۔ ان شارٹ خلاصہ یہ ہے کہ طلب کرنے والا جو ہوگا، عشق کرنے والے کی طرف معشوق کی جان راغب ہوگی۔ آدمی، حیوان، نباتی و جماد، ہر مراد عاشق ہر بے مراد۔ آدمی، حیوان، نباتات، جمادات، جو کچھ ہے، سب کی زندگیوں کو آپ قریب سے دیکھیے، سب کے شب و روز کو آپ قریب سے دیکھیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر معشوق جس سے محبت کیا جاتا ہے، بیلوڈ، وہ اپنے نامراد کا عاشق ہوتا ہے،
نامراد سے مراد عاشق ہے جو اپنے عشق میں نامراد ہے، اپنے محبوب کو جب تک وہ حاصل نہیں کرتا تب تک وہ نامراد ہی ہے۔ تو اپنے عاشق کا عاشق ہوتا ہے معشوق۔ اب دونوں کے عشق میں فرق ہے، اس فرق کو آپ آگے سمجھائیں گے۔ بے مراداں بر مرادے می تنند، وہاں مراداں جذب ایشاں می کنند۔ فرق یہ ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ اپنے معشوق کے چکر کاٹتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ اب عاشق میں معشوق میں فرق آپ سمجھا رہے ہیں، یہ بھی اس سے محبت کر رہا ہے، وہ بھی اس سے محبت کر رہا ہے۔ عاشق بھی اپنے معشوق سے محبت کر رہا ہے، معشوق بھی اپنے عاشق سے محبت کر رہا ہے، لیکن دونوں کی محبت میں فرق کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ عاشق کی محبت یہ ہے کہ وہ معشوق کے چکر کاٹتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے عاشق کی نشانی۔ اور محبوب جب عشق کرتا ہے تو وہ عاشق کے پیچھے پیچھے نہیں پھرتا، عاشق کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ اس کا عشق ہے۔ معشوق عاشق کے پاس جاتا نہیں ہے، وہ بہت بے نیاز ہوتا ہے ظاہری طور پہ، مجھے پرواہ نہیں ہے تمہاری، جاتے جاؤ، کون ہے تم، کیا حیثیت ہے تمہاری، ایسا کرتا ہے۔ لیکن وہ جو عشق ہے وہ عشق اپنے عاشق کو کھینچتا ہے، اس کا اپنی طرف کھینچ کھینچ کے لاتا ہے، جیسے کہ لوہا اور مغناطیس ہے۔ لوہا مغناطیس کا عاشق ہے، مغناطیس لوہے کا عاشق ہے۔ لوہا مغناطیس کی طرف کھینچ کے جاتا ہے، مغناطیس لوہے کی طرف کھینچ کے نہیں جاتا، لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ عاشق ہے، وہ معشوق ہے۔ لیک میل عاشقاں لاغر کند، میل معشوقاں خوش و بافر کند۔ عاشق کا جو عشق ہوتا ہے وہ عاشق کو کمزور کر دیتا ہے، لاغر کر دیتا ہے، وہ اپنے معشوق کے عشق میں گھل جاتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب کے عشق میں گھل جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، دل کے اوپر اس کا معشوق چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کی محبت میں کمزور ہوتا جاتا ہے، گھلتا جاتا ہے۔ لیکن معشوق جو اپنے عاشق سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت اس کو لاغر و کمزور نہیں کرتی، بلکہ اور خوبصورت بناتی ہے اور باشوقت بناتی ہے، وہ اور پھولتا جاتا ہے۔ جیسا جیسا چاہنے والے اس کو چاہنے لگتے ہیں اس کا دل اور خوش ہوتا جاتا ہے۔ یہ عاشق بھی محبت کر رہا ہے معشوق، لیکن یہ عشق کر کے لاغر و کمزور ہو رہا ہے، اور معشوق بھی محبت کر رہا ہے اپنے عاشق سے، لیکن وہ اس عشق کے ذریعے اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور فربا ہوتا جا رہا ہے۔ عشق معشوقاں درخ افروختہ، عشق عاشق جان اورا سوختہ۔ معشوقوں کا جو عشق ہوتا ہے اس کی وجہ سے معشوقوں کے دونوں گال سرخ ہو جاتے ہیں، کھل جاتا ہے۔ اپنے عاشق سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت اس کو اور کھلا دیتی ہے، پھول کی طرح کھل جاتا ہے۔ اس کے چہرے پہ بشاشت اور بحالی، مسکراہٹ، خوشی، یہ طاری ہوتی ہے عشق کے بعد۔ لیکن عاشق کے عشق کا معاملہ الگ ہوتا ہے، عاشق کا عشق عاشق کی جان کو جلا دیتا ہے۔ فرق یہ ہے۔ کہربا عاشق بے شکل بے نیاز، کاہ می کوشد دراں راہ دراز۔ کہربا، جیسے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کہربا جو ایک پتھر ہوتا ہے جو گھاس پھوس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کہربا عربی زبان میں الیکٹریسٹی کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مغناطیس، الیکٹریسٹی یا وہ کھینچنے والا پتھر، کسی بھی معنی میں آپ اس کو لے لیں۔ یہ کہربا سے مراد یہاں پر معشوق کا عشق ہے۔ معشوق کا عشق جو اپنے عاشق سے ہے وہ لاپرواہی والا ہوتا ہے، بظاہر وہ لاپرواہی والا عشق ہوتا ہے، وہ بے نیاز ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ معشوق کو عاشق کی پرواہ نہیں ہے، مرتے ہیں مر جانے دو، میرا کیا جاتا ہے، میں نے دیکھوں گا، میں نے جاؤں گا، میں نے کروں گا، میں کیوں جاؤں، میں کیوں کروں، مجھے کیا واسطہ تم سے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن اندر سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن جو عاشق کا معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ کاہ می کوشد دراں راہ دراز، اور جو تن کا ہوتا ہے یعنی کہ عاشق، وہ اس عشق میں راستہ طے کرتا ہے، چل کے جاتا ہے۔ معشوق چل کے نہیں جاتا عاشق کے پاس، جو معشوق مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتے، کسی کو بلاتے نہیں، کسی کے پاس جاتے نہیں، بظاہر بے پرواہ اور بے نیاز ہوتے ہیں، لیکن وہ کھینچنے کا کام کرتے ہیں صرف بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر۔ جبکہ عاشق راستہ طے کر کے کھینچ کے جاتا ہے، محنت مشقت کر کے اپنے معشوق کے پاس جاتا ہے۔
ای رہاکن عشق تشنا بہاں تافت اندر سینہ صدر جہاں. اب آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو صدر جہاں کا عاشق تھا، جو 10 سال کی جدائی کے بعد آخر صدر جہاں کے پاس پہنچا تھا، اس عاشق کے ساتھ صدر جہاں کا ابتدائی معاملہ بھی ایسے ہی تھا. وہ چلا تو گیا صدر جہاں کے پاس سے، بھاگ گیا، لیکن صدر جہاں کو اس کا چلا جانا اچھا نہیں لگا، کیونکہ اس کو بھی اس سے محبت تھی. اگرچہ کہ وہ عاشق تھا، اگرچہ کہ صدر جہاں معشوق تھا، وہ بندہ عاشق تھا، تو یہ مت سمجھو کہ عاشق کو ہی معشوق سے محبت ہوتی ہے، معشوق کو بھی عاشق سے محبت ہوتی ہے. اسی لیے اس کا چلا جانا صدر جہاں کے لیے بہت بار تھا، بہت تکلیف دہ تھا. صدر جہاں کے سینے میں درد اٹھتا تھا اس کے عاشق کے چلے جانے سے، لیکن وہ بلاتا نہیں تھا. پھر بھی کیوں نہیں؟ اس کا جواب آپ آگے دیں گے. دود عشق و غم آتش کدا رفت در مغدوم او مشفق شدہ. اس عشق کا جو دھواں تھا اس صدر جہاں کے دل میں بھی اٹھتا تھا، بھٹی کے غم کی طرح اٹھتا تھا، اور اس کو پہنچتا تھا، اس کو تکلیف پہنچاتا تھا. کیوں کہ وہ اندر سے اس کے معاملے میں مہربان تھا. اگر وہ بھاگ کر نہ جاتا اس وقت صدر جہاں سے تو اس کا یہ انجام نہیں ہوتا. صدر جہاں اس کی لاج رکھ لیتا، اس کو اس الزام سے نکال دیتا. اگر اس سے غلطی بھی ہوئی ہوتی تب بھی وہ اس غلطی کا مداوع بتاتا، اس کا تدارک بتاتا، ریکمپنسیٹ کرنے کا طریقہ بتاتا. اس نے غلطی جو کی وہ بھاگ جانے کی غلطی کی، جس سے صدر جہاں کو بھی تکلیف پہنچی. لیک از ناموس و بود و آبرو شرم می آیت کے واجویت ازو. اب اگر صدر جہاں کو اتنی تکلیف پہنچی اس کے چلے جانے سے، تو صدر جہاں یہ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ تھا، حکمران تھا، اپنے سپاہیوں کو ہر طرف دوڑاتا، اس سے کہتا کہ آ جاؤ، میں تم کو معاف کر دوں گا، تحقیق کروں گا، تمہاری غلطی ہے تو معاف کر دوں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم میرے عاشق ہو، میں بھی تمہیں چاہتا ہوں، تم آ جاؤ، مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالیں گے. یہ بھی تو کر سکتا تھا. لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کو عزت، فخر اور اس کی آبرو کا خیال تھا. جو پریسٹیج والے لوگ ہوتے نا، وہ چاہ کر بھی کسی کو نہیں بلاتے، ہانا کے چاہتے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ تم چلے جاؤ، وہ چاہتے ہیں کہ تم آتے رہو، ملتے رہو. لیکن تم اگر چلے جاؤ گے تو وہ تم کو بلائیں گے نہیں، کیونکہ اپنا ایک ان کی ڈگنیٹی ہے، ان کا ایک وقار ہے، ان کا ایک پریسٹیج ہے، ان کی ایک آبرو ہے. شرم می آیت کے دا جویت ازو. ان کو شرم آتی ہے، معشوقوں کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ عاشق کے پیچھے پیچھے جائے. وہ نہیں جاتے، عاشق کو ہی آنا ہوگا. رحمتش مشتاق مسکین شدہ سلطنت زی لطف مانے آمدہ. اس کی جو رحمت ہے اندر چھپی ہوئی معشوق کی، اس کے دل کے اندر جو رحمت ہے وہ مسکین کی مشتاق ہوتی ہے، اس عاشق کی مشتاق ہوتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ عاشق میرے پاس آ جائے، دور نہ رہے. لیکن جو سلطنت ہے اس کی، آخر اس کی بھی تو ایک سلطنت ہے، اس کا ایک مقام ہے. وہ سلطنت والا، مقام والا عاشق کے پیچھے پیچھے کیسے جائے گا؟ وہ سلطنت اس کو عاشق کے پیچھے جانے سے روک دیتی ہے. وہ نہیں جاتا، دل میں تڑپتا ہے لیکن جا کے اس کو ڈھونڈتا نہیں. عقل حیران کی عجب اورا کشید یا کشش زانسو بدین جانب رسید. اب ایسے معاملے میں عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ادھر عاشق بھی معشوق کی طرف جانا چاہتا ہے اور ادھر معشوق بھی چاہتا ہے کہ عاشق اس کے پاس آ جائے. دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. یہ ان کو کھینچ رہا ہے، معشوق اپنے عاشق کو کھینچ رہا ہے، اور عاشق بھی اپنے معشوق کی طرف کھینچا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہے. ایک نے دل ہار دیا اور ایک نے دل جیت لیا. لیکن جس نے دل جیت لیا وہ بھی ہار گیا، اور جس نے دل ہار دیا وہ بھی جیت لیا. یہ صورتحال ہے. احمد نے جو دل ہار کے جیتا ہے تیرا دل، سب سوچ میں ہے کس نے بھلا کس کو ہرایا. یہی ہوتا ہے عشق میں. ترک جلدی کن کزی ناواقفی لب بند اللہ عالم بالخفی. اب ہم آپ کو جو سمجھا رہے ہیں عشق اور معشوق کے قصے، تو بندے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے بندے، تو اگر اپنے مولا سے عشق کرتا ہے تو یہ مت سمجھ کہ مولا تجھ سے محبت نہیں کرتا. تو مولا کی طرف کھینچ کے جا رہا ہے تو مولا بھی تجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اب یہ سمجھاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس تشریح کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے
کہ بندہ مولا کا محتاج ہے تو مولا بھی بندے کا محتاج ہوگا. عاشق معشوق کا محتاج ہوتا ہے. معشوق اگرچہ کہ عاشق سے محبت کرتا ہے لیکن وہ عاشق کا محتاج نہیں ہوتا. مرتبے میں کچھ نہ ہوگا ساقی خمار کم، اس کے میخانے سے گر ہو جائے ایک میخار کم. کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، کیونکہ وہ بے نیاز ہے. تو اگر کوئی ایسا سمجھے ان باتوں کی تشریح کرتے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ غلط راستے پر چلے جائیں. اس لیے اب اس موضوع پر زیادہ بول کے بہادری دکھانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں. جتنا سمجھانا تھا بتانا تھا تم نے بتا دیا. اس کے بعد اگر تم اس عشق کی داستان، عاشق و معشوق کے درمیان کا جو معاملہ ہے، اس پر زیادہ روشنی ڈالو گے تو لوگ غلط مطلب نکال کر بھٹک نہ جائیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے ہونٹ سیلو اس مقام پر آنے کے بعد. اب اس سے زیادہ مت بیان کرو، منہ کو روک لو. اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کا زیادہ جاننے والا ہے. کیا بولنا، کب بولنا، کتنا بولنا، یہ اس آدمی کو زیب دیتا ہے جو اس میدان میں آ چکا ہے. جو اس میدان میں آئے نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتے اس میدان کی باریکیوں کو. اس سے زیادہ مت بیان کرو. لب بندم ہر دمے زیسا سخن، توبہ آرم ہر زماں صد بار من. اس موضوع پر جب بھی میں بولنے کے لیے نکلتا ہوں تو کچھ بولتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے ہونٹوں کو سی لیتا ہوں. اور جب بھی کچھ بولتا ہوں تو بولنے کے بعد 100 بار توبہ کرتا ہوں کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں بول دیا، کہیں لوگ بھٹک نہ جائیں، کہیں لوگ غلط مطلب نہ نکال لیں. تو میں 100 بار توبہ کرتا رہتا ہوں. کی سخن را بعد ازیں مدفوں کنم، وہاں کشندہ می کشند منچوں کنم. اس واسطے توبہ کرتا رہتا ہوں کہ میں نے ایسی کوئی بات تو نہیں کہہ دی جو لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن جائے. آئندہ سے اب نہیں بولوں گا اس موضوع پر. یہ کہتا رہتا ہوں، توبہ کرتا رہتا. توبہ کو اسی کی تو توبہ کہتے ہیں نا بھائی. پہلے جو کیا اس پر افسوس کا اظہار کرنا اور پھر بعد میں یہ طے کرنا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اسی کو تو توبہ کہتے ہیں. تو آپ یہاں پر اسی کو توبہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کہا اس پر مجھے افسوس ہوئے اور پھر طے کرتا ہوں کہ آئندہ پھر اس موضوع پر زبان نہیں کھولوں گا. اور اگر میں کھولنا بھی چاہوں تو اس سے زیادہ کھول نہیں سکتا، کیونکہ وہاں کشندہ می کشد، کھینچنے والا مجھے کھینچتا ہے، روک لیتا ہے. نہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کھینچنے والا کھینچ لیتا ہے. منچوں کنم، اب میں کیا کروں. کیست آنکت می کشد اے مختنی، آنکھ می نگزاردت کے دمزنی. اے ذخیرہ جمع کرنے والے، جسم کے پیچھے جانے والے جسم کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں، روحانیت کے پیچھے جانے والے روحانیت کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں. آپ سب سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کھینچنے والا ہے کون؟ جو تجھے کھینچ رہا ہے یہ ہے کون؟ وہ ہے جو تجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے تاکہ تو دم نہ مارے. اگر وہ تجھے چھوڑ دے اپنے حال پر تو تو دم مار کر ہلاک ہو جائے گا، اس لیے وہ روک لیتا ہے. گھوڑا چلانے والا بھی جہاں چابک مارتا ہے، گھوڑے کو دوڑاتا ہے، وہاں ضرورت پڑنے پر لگام بھی مارتا ہے ورنہ قابو سے باہر نہ ہو جائے گھوڑا. ایکسیلیٹر دینے والے جہاں ضرورت پڑتی ہے ایکسیلیٹر دیتے رہتے ہیں، لیکن جہاں پھر ضرورت پڑتی ہے فوری بریک بھی لگاتے ہیں. اسی سے گاڑی آگے چلتی ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کام نہ کرے تو یا تو گاڑی اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں یا پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے. اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتا ہے. صد عظیمت می کنی بہر سفر، می کشانت مر تو را جائے دیگر. اب دیکھیے انسان زندگی میں 100 طریقے کے منصوبے بناتا ہے. میں ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، یہ حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. 100 پختہ ارادے کرتا ہے سفر میں جانے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ 100 کوششیں کرتا ہے تو ایک 10 کوششیں اس کی کامیاب ہوتی ہیں اور 90 کوششیں فیل ہو جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے زندگی میں؟ ہر چیز جو انسان پلان کرتا ہے وہ ویسی ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ہوتی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز نہیں ہوتی. نہیں، جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. ہر معاملے میں ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے انسان کے ارادے پورے بھی ہوتے ہیں. تو کب انسان کے ارادوں کو پورا کرنا ہے، کب نہیں پورا کرنا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے. زاں بے گردانت بہرسوں آ لگام، تا خبر یابت ز فارس اسپ خام. وہ لگام کو ہر جانب اس لیے موڑ دیتا ہے تاکہ نا تجربے کار گھوڑا جس کو خبر نہیں ہے وہ اپنے سوار کو جانے کہ میرے اوپر کوئی سوار ہے جس کے ہاتھ میں میری لگام ہے، اس کو پتا چلے. اسی لیے وہ لگام مارتا رہتا ہے.
ورنہ اگر وہ لگام نہ مارے تو گھوڑا سمجھے گا کہ میرے پیٹھ پہ کوئی بھی نہیں ہے اور بے تحاشا بھاگے گا، کوئی منزل نہیں ہوگی اس کی۔ جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے اوپر کوئی سوار ہے اور اس کے اشاروں پر مجھے چلنا ہے، تو ہی وہ ٹھیک ڈھنگ سے آگے جائے گا اور منزل پر پہنچے گا۔ تو اس لیے گھوڑے کو یہ بتانے کے لیے کہ ارے گھوڑے، یہ مت سمجھ کہ تو اکیلا جا رہا ہے، میں ہوں پیچھے۔ اسی لیے جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ کبھی چابک مارتا ہے، تیز دوڑنے کے لیے کہتا ہے، اور کبھی روک لیتا ہے۔ تو گھوڑے کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کنٹرول کر رہا ہے۔ اسپ زیرک سار زان نیکو پیست، کو ہمی دانت کے فارس برویست۔ جو سمجھدار گھوڑا ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے پیٹھ پر رہنے کی اطلاع پانے کے بعد بے فکر اور اطمینان کے ساتھ، رفتار کے ساتھ دوڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے پیٹھ کے اوپر کوئی سوار ہے جس کے اشاروں پر میری زندگی چل رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بعض خواہشوں کو انسان کی پوری کر دیتا ہے، بعض خواہشوں کو پوری نہیں کرتا، تاکہ اس کو پتا چلے کہ کوئی ہے جو تمہاری زندگی کو کنٹرول کر رہا ہے، تمہاری زندگی اپنی مرضی سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ او دلت را برد و صد سودا بے بست، بے مرادت کر دو پس دل را شکست۔ تمہارے دل کے اندر وہ 100 خیالات پیدا کر دیتا ہے، 100 منصوبے پیدا کر دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے انسان سوچنے لگتا ہے میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، پلاننگز ہوتی ہے، خواہشیں ہوتی ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ اس لیے چلتی ہیں تاکہ بندہ اللہ کی جانب امید رکھے۔ اگر اللہ کے کرنے کے معاملے میں، اس کی خواہشوں کے پورا ہونے کے معاملے میں بندے کو امید ہی نہ ہو تو پھر وہ منصوبے کہاں سے بنائے گا؟ امید ہے کہ شاید میرا یہ منصوبہ پورا ہو جائے، اس لیے تو منصوبے بنا رہا ہے۔ تو امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیدا ہونے کے لیے بندے کے دل میں امیدیں ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، وہ منصوبے بناتا ہے۔ اور جہاں اللہ کی حکمت کے تحت اس کے کسی منصوبے کو پورا کرنا ہوتا ہے تو وہ پورا کر دیتا ہے، نہیں تو اس کو توڑ دیتا ہے، اس کے منصوبے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے منصوبہ بنایا، میں نے اس کے لیے اتنی کوشش کی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو طاقت ہے جو اس کام کو کرنے سے روک رہی ہے۔ اپنے مالک کا خیال آتا ہے اس کو۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ایک کہاوت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں اپنے خواہشات، اپنے عزائم، اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے اپنے رب کو پہچانا کہ کوئی تو ہے جو میرے عزائم کو، میرے ارادوں کو توڑ رہا ہے۔ ایک اور قول ہے اسی طرح کا، یہی وہ مختلف الفاظ کے ساتھ، عرفت اللہ بفسخ العزائم وحل العقود ونقص الہمم، میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے، اور مشکلوں کے حل ہونے سے۔ کبھی مشکلیں حل ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی ہیں۔ ہر وقت میں جو چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ اگر میں جو چاہ رہا ہوں وہی ہو جائے ہمیشہ تو بندہ اللہ کو نہیں پہچانے گا، اور اگر ہر چیز اس کی فیل ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے امید نہیں رکھے گا۔ تو اس کو اللہ کو پہچاننا بھی ہے، اللہ سے امید بھی رکھنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ دونوں کام کرتا ہے۔ چوں شکستو بال آن رائے نخست، چوں نشد ہستی یہ بال اشکن درست۔ جب اس نے پہلے منصوبے کو توڑ دیا، جب انسان نے پہلا منصوبہ بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو توڑ دیا، تو اس توڑنے سے توڑنے والے کی ذات کا وجود ثابت ہوا کہ تو نے ایک منصوبہ بنایا، اس منصوبے کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کی، جان لگا دی، لیکن تب بھی تو نہیں کر سکا، تو اس کا مطلب کوئی ہے جس نے تجھے وہ کرنے نہیں دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی مالک ہے جو دنیا چلا رہا ہے۔ چوں خزائش حبل تدبیرت شکست، چوں نشد برتو خزائے او درست۔ جب اس کے فیصلے نے تیری تدبیروں کی، تیری کوششوں کی رسیاں توڑ دیں تو پھر یہ اس کا فیصلہ تیرے لیے ثابت نہیں ہوا۔ کیسے ثابت نہیں ہوا؟ مطلب اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے تمہارے حق میں وہی ہونے والا ہے، تمہارا کام کوشش کرنا ہے، تم کوشش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو جو پورا کرنا ہے وہ کرے گا، جو پورا نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرے گا۔ کبھی کبھار تو ایسی تمہاری خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے جس کے معاملے میں تم نے 100% کوشش ہی نہیں کی تھی، پھر بھی ہو گیا۔ حالانکہ ایک کام کرنے کے لیے تم کو اتنی محنت درکار تھی، لیکن تم نے اتنی محنت نہیں کی، پھر بھی وہ چیز تم کو حاصل ہو گئی۔ کیسے حاصل ہوئی؟ کیونکہ اللہ نے چاہا تھا دینا، اس لیے مل گیا۔
تو کبھی 100% نہ دینے کے باوجود بھی چیز مل جاتی ہے، اور کبھی پورا 100% دینے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں، اور اسی سے اللہ کے وجود پر بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے کو آپ اور وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ ان معاملوں میں ارادے اور انسان کے جو قصد ہیں، جو انٹینشنز ہیں، یہ کبھی کبھی تمہارے لیے ٹھیک ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، اور ٹھیک جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تم کو دینا چاہتا ہے تو تمہارے دل کے اندر اس کو حاصل کرنے کا ارادہ ڈال دیتا ہے، اور اگر وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے تو اس ارادے کو پورا کرتا ہے، اور اگر بہتر نہیں ہوتی تو تمہارے ارادے کو توڑ دیتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش